بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 6 ہمارے قومی ادارے پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے الفاظ اور معنی یہ ہیں: فلاح و بہبود، بھلائی، تشکیل دینا، بنانا، نظام عدل، انصاف کا نظام، فروغ ملنا، ترقی ملنا، ہمہ وقت، ہر وقت، مستعد، ہوشیار، تیار، حدود، طرفیں، یہ حد کی جمع ہے، مطلب طرفیں، سمت، پیش ہونا، آگے ہونا، فراہم کرنا، پہنچانا، رجوع کرنا، پلٹنا یا متوجہ ہونا، مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا، محاسبہ کرنا، حساب کے متعلق پوچھ گچھ کرنا، گامزن ہونا، مسلسل چلتے رہنا، خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے، شعور، واقفیت یا پہچان۔ اب ہم نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیے۔ آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ مجھے سنیں اور الفاظ کی ادائیگی بالکل اسی طرح سے کریں جیسے میں کروں گی۔ سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں، اس میں ہمارے قومی ادارے والا سبق نکالیں اور آپ غور سے سنیں کہ میں الفاظ کو کس طرح سے ادا کرتی ہوں، کیونکہ ہماری ادائیگی لفظوں کے معنی کو بدل دیتی ہے، اس لیے ہمیں ٹھیک تلفظ کے ساتھ اردو کے الفاظ کو بولنا ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں مختلف چیزوں کی وضاحت کرتی جاؤں گی تاکہ ہمیں یہ سوال جواب کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کی فلاح و بہبود اور معاملات حکومت چلانے کے لیے ہر ملک مختلف ادارے تشکیل دیتا ہے جن کو مختلف فرائض سونپے جاتے ہیں۔ کچھ ادارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ امن عامہ قائم رکھتے ہیں، حکومت کی مدد کرتے ہیں، کچھ صحت و صفائی کے بارے میں اقدامات کرتے ہیں اور کچھ نظام عدل کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دیں تو ملک ترقی کرتا ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں اور معاشرے میں امن و سکون کو فروغ ملتا ہے۔ وطن عزیز میں بھی مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ اداروں کی بہتر کارکردگی کو یقینی بنائے تاکہ یہ ادارے لوگوں کی بھلائی کے کام آئیں۔ ذیل میں چند اداروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک پیراگراف پڑھا، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے اسے بہت سے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کئی کروڑ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی ایک شخص اس کی ساری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، اس لیے دنیا میں ہر ملک مختلف ادارے بناتا ہے، تشکیل دیتا ہے، پھر ان اداروں کو مختلف قسم کے فرائض سونپ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ ادارے اپنے ان فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو وہ معاشرہ پرامن اور خوشحال معاشرہ ہوگا، لیکن اگر وہی ادارے اپنے فرائض کو ٹھیک سے انجام نہیں دیں گے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب کسی بھی شعبے میں انتظامیہ یا مینجمنٹ ٹھیک طرح سے اپنے فرائض انجام نہیں دیتی تو اس کے زیر نگرانی
باقی عملہ بھی سست ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر یہ ادارے فعال کام کریں گے، اپنے فرائض سر انجام دیں گے، تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور لوگوں کی بھلائی اور خوشحالی ممکن ہو سکے گی۔ لیکن اگر ادارے اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے تو نچلی سطح پہ بھی لوگ سست اور کاہل ہو جائیں گے اور اپنے فرائض انجام نہیں دیں گے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، انتشار پھیلے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قومی ادارے کون کون سے ہیں۔ آپ کے اس سبق میں چند قومی اداروں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کون سے قومی ادارے ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے افواج پاکستان۔ افواج پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سالمیت قائم رہ سکتی ہے۔ آپ کو ان الفاظ کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ بھی ان الفاظ کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح میں ادا کر رہی ہوں۔ جن ممالک کی افواج پرعزم اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہے، اس کی خود مختاری اور سالمیت محفوظ رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کا کیا کام ہے۔ افواج پاکستان ہماری سرحدوں پر ہماری جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتی ہیں اور جس قدر وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہوں گی اسی قدر ہمارا دفاع مضبوط ترین ہوگا۔ اور جب کسی قوم کا دفاع مضبوط ہوتا ہے تو اس کی سالمیت اور بقا یقینی ہوتی ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کسی بھی ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے۔ اب ہماری فوج کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس ادارے میں ہماری فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک بری فوج ہے، بحری فوج ہے اور ایک فضائیہ ہے۔ ہماری افواج میں بری، بحری اور فضائیہ شامل ہیں۔ پاکستانی افواج ہمہ وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے مستعد رہتی ہیں۔ بری فوج زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ بحری فوج سمندری حدود کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اور پاک فضائیہ فضائی حدود کی حفاظت کرتی ہے۔ وقت پڑنے پر پاکستانی افواج نے دشمن کا نہایت بہادری اور جرأت سے مقابلہ کیا۔ اگر کبھی کوئی بڑا حادثہ، زلزلہ یا سیلاب وغیرہ آئے تو بھی پاکستانی افواج اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ ایک بہت اہم ادارہ، کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک کا فوج ایک اہم قومی ادارہ ہوتے ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بری، بحری اور فضائی فوج۔ بری فوج جو ہماری زمینی حدود کی حفاظت کرتی ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بحری فوج جو ہماری سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہے اور فضائی فوج جو ہماری فضا میں اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، فضائی حدود کی حفاظت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی طرف سے ان کا ایک سپاہی پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا اور ہماری بہت ہی نڈر، جانباز اور ہوشیار فضائی فوج نے فوراً سے پہلے اس کو پکڑ لیا، چونکہ وہ فضائی حدود کے لیے ہر وقت مستعد، تیار، چاقو چوبند رہتی ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے اہم قومی ادارے کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا کام لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا ہے تاکہ معاشرے میں امن و سکون قائم رہے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ جس معاشرے میں انصاف کا بول بالا نہ ہو وہاں افراتفری اور انتشار پھیل جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب
इस लफ्ज़ को हम बोलेंगे गज़ब करने लगते हैं, और कमज़ोर तबकात को मज़ीद कमज़ोर कर दिया जाता है। अदलिया का काम है माशरे में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना। मिसाल के तौर पर ऐसा ना हो कि ताकतवर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके कमज़ोर को जुल्म और जबर का निशाना बनाए। अदलिया का अदारा इसलिए कायम किया जाता है किसी भी मुल्क में ताकत का तवाज़ुन कायम रहे। वतन अजीज़ में तहसील और ज़िलाई अदालतों के अलावा सूबाई सतह पर हाई कोर्ट्स और वफाकी सतह पर सुप्रीम कोर्ट के अदारे कायम किए गए हैं। जब किसी मसले पर लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई और कानूनी मसला हो तो लोग अदालतों की तरफ रज्जू करते हैं। अदालतें दोनों फरीकों के मौक़िफ़ सुनती हैं। जिस फरीक को हक पर पाती हैं उनके हक में फैसला कर देती हैं। अब ये अदलिया जो कि एक इंतहाई अहम अदारा है, अहम कौमी अदारा है हमारे वतन अजीज़ का, इसको कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ज़िले और तहसील की सतह पर सेशन कोर्ट्स होती हैं, उसके बाद सूबे की सतह पर जो है हाई कोर्ट्स हैं, और वफाक की सतह पर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इनका काम क्या है? चूँकि ये ताकत के तवाज़ुन को कायम रखती हैं, और जब दो फरीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ हो तो उनका मौक़िफ़ सुन के जो हक पर होता है उसके लिए फैसला सादर करती हैं, उनके हक में फैसला सादर करती हैं। माज़ी की निस्बत लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में सही मानों में इंसाफ का बोलबाला होगा और ताकतवर तबकात कमज़ोर तबकात के हकूक़ गस्ब नहीं कर सकेंगे। अब सेहत के इदारे हैं, हमारा तीसरा अहम अदारा सेहत का इदारा है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। इन नेमतों में तंदुरुस्ती ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। पाकिस्तान में अवामुन नास की सेहत और तंदुरुस्ती और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए हस्पताल बनाए गए हैं। इन हस्पतालों में न सिर्फ बीमारियों का इलाज किया जाता है बल्कि नौनहालाने वतन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीके भी लगाए जाते हैं ताकि आने वाले वक्त में वो इन बीमारियों से महफूज रहें। सेहत के इदारे क्या करते हैं? सेहत के इदारे हमारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हस्पताल बनाए गए हैं उनमें न सिर्फ बीमारियों का इलाज किया जाता है बल्कि नौनहालाने वतन को हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं। इसी तरह अगरचे हमारे डॉक्टर इन हस्पतालों में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ये हस्पताल इंतहाई कम हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए सेहत की बुनियादी सहूलतें ज़्यादा मुहैया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हस्पताल बनाएं ताकि बीमारियों से निपटा जाए, बीमारियों का इलाज किया जाए।